الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله
بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. مختصر حمد و صلاۃ اللہ حکم الحاکمین دی الرحمت کتاب قرآن پاک اندر دو مقام تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتے. اللہ حکم الحاکمین نے اگر چاہیا قیامت والے دن حقوق اللہ دے اندر کمی پیشی رہ گئی کہ اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. حقوق العباد ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کا معاملہ ہے ہی انسان کا انسان ہے. حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے جن کا تعلق ہی میرے اور تہاڈے نال ہے. میں تہاڈا دل دکھائے تے مرن تو پہلے پہلے معافی مانگ لئیے. تیرے ہاتھ نال کسے تے زیادتی ہوئی ہے تے مرن تو پہلے پہلے انہیں کو معافی مانگ لے یا بدلہ چکا دے. اگر تے کام کر لے گا مرن تو پہلے تے پھر تیری بچت ہو جائے. نہیں تو قیامت والے دن تے جزا اور سزا کا دن ہوئے گا. حقوق العباد بڑا اہم مسئلہ ہے. ایتھے لوگاں نے سمجھا ہے کہ کلمہ پڑھ لے اللہ معاف تے کاری دینے جنت تے لب بھی جانے. 4 دن اگے کی تے 4 دن پیچھے کی. میں دسنا چاہتا ہاں نمازاں بھی ضروری نے، تہجد بھی ضروری ہے، صدقہ و خیرات بھی ضروری ہے. اس دے نال مسلمان بھائی دی عزت کرنا بھی ضروری ہے. مسلمان بھائی دے مال دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اپنے ہاتھ نال اپنی زبان پر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا بھی ضروری ہے. اللہ حکم الحاکمین دے کول ایک صحابہ
نبی پاک دے کول ایک صحابی آیا، آ کر کے نبی پاک دے کول آ کر کے نبی پاک کو بیٹھا، بیٹھ کر کے نبی پاک کو سوال کرنے لگیا، اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، میرے کو غلام بہت زیادہ نے، بہت زیادہ غلام نے میرے کو، میں انہوں کو کام کروانا، میں انہوں کو مار بھی لینا، میں انہوں کو جھڑک بھی لینا، انہوں کو گالیاں بھی نکال لینا، ہاں کیا اللہ دے نبی جی میرے کو انہاں دے بارے اندر بھی سوال کیتا جائے گا، اس بارے اندر بھی میرے کو سوال کیتا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک دی اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما دینے، اللہ فرما دینے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آ کے بیٹھے، اللہ دے نبی جی میں اپنے غلامانوں کدی مار بھی لینا، کدی میں انہوں جھڑک بھی لینا، کیا قیامت والے دن میرے کو اس بارے اندر بھی سوال کیتا جائے گا، میرے کو پوچھا جائے گا تو فلاں غلام نو کیوں ماریا سی، تو فلاں نو کیوں جھڑکیا سی، تو فلاں نو کیوں زیادتی دا نشانہ بنایا سی۔ اے امام کائنات جی دسو تے صحیح، کیا میرے کو پوچھا جائے گا، میرے کو سوال کیتا جائے گا؟ نبی پاک فرما دینے، اے میرے صحابی اگر دے جنہ انہاں تیرا نقصان کیتا ہے، جنہ انہاں تیرا نقصان کیتا ہے، جنہی انہاں کلو غلطی ہوئی ہے، جنہ انہاں کلو کوئی گناہ ہوئے، تو انہاں کو مارنا ہے، تے پھر تے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غلطی تھوڑی ہوئی ہے، گناہ تھوڑا ہوئے، تیرا نقصان تھوڑا ہوئے، تو انہاں کو زیادہ مارے بہتا مارے، تے پھر قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، تیرے غلامہ دا ہاتھ ہوئے گا، اللہ دی عدالت اندر تیرا گریبان پکڑ کے کھڑے ہونگے، اللہ دے سامنے التجا کرنگے، اللہ دنیا دے ان ساڑھے نہ ظلم کی تیسا کو بدلا لے کے دے، اللہ نے ساڑھے نے دنیا تے ظلم کی تیسا نو بدلا لے کے انہی گل کیتی تے رون لگ پیا صحابی، رون لگ پیا صحابی رسول امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے آیت نو تلاوت فرما دینے، فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، اللہ دی عدالت اندر، اللہ دی عدالت اندر، اللہ دے لگائے گے ترازو اندر تے ذرے ذرے دا حساب کیتا جائے گا، ذرے ذرے دیا نیکیاں دیتیاں جان گیا، ذرہ ذرہ بھی تولیا جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام دے غور کرنا، اللہ فرما دینے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اے اللہ دی عدالت جتھے تے ذرے ذرے دا حساب کیتا جائے گا، جتھے تے آنے آنے دا حساب کیتا جائے گا، جتھے تے ہر ذرہ جندی تیری نظر اندر اہمیت کوئی نہیں ہوئے گی وہ بھی حساب کیتا جائے گا۔ اللہ اس واسطے اعلان فرما رہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ میرے صحابی اللہ دی عدالت اندر دے ذرے ذرے دا حساب کیتا جائے گا، ذرہ ذرہ تولیا جائے گا۔ اللہ دے ایک ذرے برابر بھی کسے نے زیادتی نہیں کرے گا، اللہ دے کسے جان نال ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ آؤ نہ میں اپنی باتوں کے جلاوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے درود محبت پیار پڑھنا اللہ والا کہتے ہیں نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں، رب بھیجنا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجنا درود دیاں ڈالیاں۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہوئے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہوئے، بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں، رب بھیجنا درود دیاں ڈالیاں، بیلیاں حضور دیاں سنتاں بنایا کر، بیلیاں حضور دیاں سنتاں بنایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، کر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، رب بھیجنا درود دیاں ڈالیاں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے سامنے دو عورتاں دا تذکرہ کیتا گیا، دو عورتاں دا نبی پاک کے سامنے دو عورتاں دا ذکر کیتا گیا۔ ایک بی بی بڑی نیک تہجد گزار ہے، بڑی صدقے کرنے والی ہے، بڑی نیکیاں کرنے والی ہے، بڑے غریباں دے خیال کرنے والی ہے، بڑی لوگاں نو صدقہ خیرات دینے والی ہے، نفلی نمازاں پڑھنے والی ہے، تہجداں پڑھنے والی ہے، 5 وقت دی نماز پڑھنے والی ہے۔ امام کائنات کے سامنے اس عورت دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ دسو تے صحیح بی بی جڑی نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، صدقہ کرنے والی بھی ہے، نیکیاں کرنے والی بھی ہے، اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرنے والی ہے، دسو تے صحیح کیا اندا گوانڈی، اندا پڑوسی اندے نال اندے برتاؤ تو اندے رہن سہن تو مطمئن ہے، خوش ہے؟ اللہ دے نبی جی اس بی بی دا گوانڈی اندے نال خوش نہیں ہے، اس بی بی دا گوانڈی اندے نال دے ہمسائے اندے برتاؤ تو خوش نہیں نے، پڑوسیاں نو گوانڈیاں نو بڑا تنگ کر دیئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے صحابہ ہیا فی النار، سن لو گل، ایسی بی بی، ایسا بندہ، ایسا انسان جن دی وجہ تو اندہ پڑوسی تنگے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوا، ایسا
ایسا بندہ تے ایسی بی بی قیامت والے دن اللہ دی جہنم اندر جائے ایسی بی بی تے ایسا بندہ اللہ دی جہنم اندر داخل کی جائے جن دے تو دا گوانڈی تا تیرا پڑوسی تیرے تو تانگ کے تے اپنے ایمان دی فکر کر اپنی نمازہ دی فکر کر اپنے صدقیاں دی فکر کر کسے کاملیان کے صدقے تے نمازہ تے تہجدہ تے حجہ کی دیا گیا روزے رکھی گئے کسے کاملیان کے اگر تیرے تو تیرا نال کا ہمسایہ گوانڈی کی مطمئن نہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بی بی دا ذکر کیتا گیا اللہ کے نبی نے ایک بی بی زیادہ نمازہ بھی نہیں پڑھ دی بس فرضی نمازہ پڑھ دی ہے فرضی روزے رکھ دی ہے فرضی صدقات کر دی ہے اللہ کے نبی جی پر ان کا گوانڈی ہوندے تو بڑا خوش ہے ان دی گوانڈی ہوندے تو بڑے خوش نے وہ بی بی بڑی نیک امام کائنات فرماتے ہیں یا فی الجنہ وہ بی بی جنت اندر جائے گے نا تاں جی اللہ نے قرآن اندر فرمائے نا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں اللہ دی عدالت اندر دے ذرے دا حساب کیتا رہے گا خیال کر لو حقوق العباد دا اپنے ایک دوسرے دا خیال کر لو ایک دوسرے دے حقوق ادا کر لونا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا چند لوگ آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آئے نے نبی پاک دے کول دیا کر کے کہتے ہیں اللہ دے نبی جی ساڈا ایک بندہ ساڈا ایک رشتہ دار ایتھے آیا ہے مکے اندر ہجرت کر کے آیا ہے نا مکے اندر آیا ہے اللہ دے نبی جی وہ 6 غلام لے کر کے آیا ہے 6 غلام لے کر کے آیا ہے نا اللہ دے نبی جی وہ 4 ساڈا حق سی تے 2 دے حصے اندر آتے سی نا اللہ دے نبی جی 4 ساڈے سی تے 2 دے حصے اندر آتے سی نا لیکن وہ 6 دے 6 غلام لے کر کے اتھے آ گئے نا اللہ دے نبی جی اس بندے دے بارے اندر بتا دے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آنے والے وہ بندہ تے فوت ہو چکے ہے وہ بندہ تے دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے بندہ دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے نا امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ پتہ تے کرو سرچ تے کرو اس بندے نے وہ غلامہ دا کی کیتا سی وہ 6 غلام جڑے لے کے آیا سی انہاں غلامہ دا نے کی کیتا سی انہاں غلامہ دا نے کی کیتا سی صحابہ نے سرچ کیتے صحابہ نے ڈھونڈیا صحابہ نے لب دیا ڈھونڈیا تلاش کردیا صحابہ نو پتہ چلیا وہ 6 دے 6 جڑے غلام وہ لے کے آیا سی وہ 6 دے 6 غلام انہیں اللہ دے راستے اندر صدقہ کر دیتے سن اللہ دے راستے اندر وقف کر دیتے سن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اندروں اعلان کر دینے 4 غلام جڑے اپنے قریبی رشتہ داراں دا حق لے کے آیا سی 4 غلام جڑے اپنے قریبی رشتہ داراں دا حق لے کے آ گیا سی آ کے اللہ دے راستے اندر صدقہ کر دیتا سی کھا نہیں گیا سی کھاتے نہیں سن اللہ دے راستے اندر صدقہ کر دیتا سی امام کائنات نو جو پتہ چلیا کہ انہیں 6 غلام لے آتے نے 4 اپنے رشتہ داراں دا حق مار کیا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے قرآن والیوں اے میرے صحابہ دی جماعت اگر مینوں پہلے پتہ چل جاندہ وہ 4 غلام کسے دا حق مار کے لے کر کے آئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس بندے دا نماز جنازہ پڑھانا سی کہ نہ اس بندے نو میں مسلمانوں دے قبرستان پر دفن کرنا سی
مینوں پہلے پتہ چل جاندہ کہ یہ 4 غلام جڑے اپنے رشتہ داراں دا حق لے کے آئے مینوں پہلے پتہ چل جاندہ کہ میں اس بندے دا جنازہ بھی نہیں سی بڑھانا تے مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہیں سی. اتنا بڑا جرم ہے کسی دا حق کھانا. حق کھاتا بھی نہیں، انہیں تے کھاتا بھی نہیں سی، انہیں تے لیا کے صدقہ کر دیتا سی. آپ نے رشتہ دارہ دا حق لیا کے اللہ کے راستے اندر صدقہ کر دیتا سی، انہیں تے کھاتا بھی نہیں سی. نبی پاک نے اتنی بڑی گل کر دی. اگر میں نے پہلے پتہ چل جاتا میں تو جنازہ بھی نہ پڑھاتا، انہوں مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن بھی نہ کرتا. اسی لوگاں دا حق کھا کے بھی پکے سچے مسلمان تے جنتی ہاں. اسی لوگاں دیا کھا کے بھی لوگاں دے پیسے یتیمہ دا مال غریبہ دا مال اسی کھا کے بھی پکے جنتی. ادھر صحابی رسول رشتہ دارہ کا حق لیا کہ اللہ کے راستے اندر صدقہ کر دے ان دی بخشش لاوے. تو میں تو کتھے رہ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک اندر سانو ایسے گل دی تلقین فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں اللہ دی عدالت اندر کسے پہ ظلم نہیں کیتا جائے گا. اللہ رب العالمین دی عدالت اندر انصاف کیتا جائے گا نا. اور اپنی باتوں کے چلاوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام نے آخری دن نبی پاک دی زندگی دے نبی پاک کو چلیا نہیں جا رہا اٹھ کے مسجد اندر نہیں جا سکتے. نبی پاک اتنی طبیعت خراب ہو چکی ہے نبی پاک دی. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھیا نہیں جا رہا چلیا نہیں جا رہا. نبی پاک ان صحابہ دے سہارا لے کر کے مسجد اندر پہنچے نے مسجد اندر پہنچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے بیٹھے نے اعلان کردے نے صحابہ نو جمع کیتا صحابہ نو اکٹھا فرمایا صحابہ نو اکٹھا کر کے نبی پاک امام کائنات اللہ دے آخری نبی معصوم الخطا نبی اللہ نے نبی پاک تو غلطیاں خطاواں دور کر دیتی سن. نبی پاک اپنی زندگی اندر آخری ایام اندر صحابہ نو جمع کیتا صحابہ نو اکٹھا کر کے صحابہ دے سامنے اعلان کر دیتا اے میرے صحابہ جن نے بھی میری ذات گلو کچھ بھی لینے آج میں زندہ ہاں میرے گلو لے سکتے کل قیامت والے دن میں کچھ بھی نہیں دے سکا. آج میرے گلو جن نے کچھ لینا ہے لے لوے کل میں کچھ نہیں دے سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جنہ تو غلطیاں خطاواں اللہ نے ویسے ہی دور کر دیتے جنہ اپنی زندگی اندر کدی کسی تے ظلم اور زیادتی نہیں کی. یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ امام کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین کا دربار لگیا ہوئے گا. آخری بات کرا تو میں اپنی بات کو ختم کرا.
اللہ رب العالمین دا دربار لگیا ہوئے گا، اللہ رب العالمین دا دربار لگیا ہوئے گا۔ ایک بندہ آئے گا اللہ کے سامنے، ایک بندہ آئے گا، ایک بندہ آئے گا، انتیاں نیکیاں اتنیاں زیادہ ہو گیا، اتنیاں زیادہ ہو گیا، جدھر نظر دوڑائی جائے گی اندیاں نیکیاں نظر آ گیا، نیکیاں دے پہاڑ نظر آ گئے، نیکیاں نظر آ گیا، جدھر نظر دوڑائیے اس بندے دیاں نیکیاں نظر آ رہی ہیں، جدھر نظر اٹھ دیئے اس بندے دیاں نیکیاں نظر آ رہی ہیں، جدھر بھی نظر اٹھ دیئے اس بندے دی دنیا دے عمال نظر آ رہے ہیں، جدھر بھی بندہ ویکھ دے بندہ بڑا خوش ہوندے، بڑا خوش ہوندے، بڑا خوش ہوندے، میریاں اتنیاں زیادہ نیکیاں نے، اللہ میں جنت دے اندر داخل کر دے گا، اتنیاں زیادہ نیکیاں دے پہاڑ بنے نے، نیکیاں دے پہاڑ لگے نے، ادھر نیکیاں بھی بڑیاں زیادہ نہیں، لیکن دوسری طرف لین لگی ہوئے گی انساناں دی، لین لگی ہوئے گی بندیاں دی، لین لگی ہوئے گی انساناں دی، قطار لگیاں ہون گیا بندیاں دیا، قطار لگیاں ہون گیا انساناں دیا، ایک طرف تے بڑا نیک ہوئے گا لیکن دوسری طرف بڑا ڈاکو ہوئے گا، کس طرح دا ڈاکو ہوئے گا، حقوق العباد دا ڈاکو ہوئے گا، حقوق العباد دا بڑا بڑا ڈاکو ہوئے گا، حقوق العباد دا بڑا بڑا ڈاکو ہوئے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے دے کولوں بدلہ لین والیاں قطاراں لگیاں ہون گیا، قطاراں لگیاں ہون گیا، نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں دے پہاڑ نے اس بندے دے، ایک بندے دے نیکیاں دے پہاڑ نے، لین والا آیا اندے گرنے اس بندے نے اندے تے ظلم کیتا ہوئے گا، اللہ فرمان گے اتنیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیو، اندے کو اور بندہ آئے گا، اللہ فرمان گے اتنیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیو، کسے نے حق کھاتا آئے گا، اللہ فرمان گے اتنیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیو، کسے تے زیادتی کی ہوئے گی، اللہ فرمان گے اتنیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیو، حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ پہاڑ نیکیاں دے موک جان کے ختم ہو جان کے، جنہاں ویکھ کے بندہ خوش ہو رہا ہوئے گا، جدھر ویکھو نیکیاں نیکیاں، اتنیاں نیکیاں مک جان گیا، اجے بدلہ لین والے کھڑے ہون گے، بدلہ لین والے اجے رہتے ہون گے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرمان گے اے میرے فرشتیوں جڑے باقی رہتے ہیں انہاں دے گناہ اس بندے تے ڈالو، بندے آن گے اللہ انہاں دے گناہ اس بندے تے ڈال دے گا، پھر بندہ آئے گا اس دے گناہ بھی اندے تے ڈال دیتے جان گے، حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے ہیں اس بندے دیا وہ پہاڑ لوگاں نے کیا گناہوں وچ بدل جان گیا، وجہ کیا ہے انہیں حقوق العباد نو معمولی سمجھیا، انہیں لوگاں دا حق کھانا معمولی گل سمجھی، انہیں لوگاں نال زیادتی کرنا معمولی گل سمجھی، انہیں مسلمان بھائی نال زیادتی کرنا معمولی گل سمجھی، انہیں مسلمان بھائی دا دل دکھانا معمولی گل سمجھی، انہیں مسلمان بھائی کو تانا مارنا معمولی گل سمجھی، انہیں مسلمان بھائی دی غیبت کرنا معمولی گل سمجھی، انہیں مسلمان بھائی دی چغلی کرنا معمولی گل سمجھی، نبی پاک فرماتے ہیں ایک پہاڑ نما نیکیاں مک جان گیا، ایک پہاڑ گناہاں دے بن جان گے، اللہ اس بندے دے ایک گناہ انہیں رکھ کے انہیں بیٹ دے، اللہ اس بندے نو جہنم اندر داخل کر دے، اللہ اس بندے نو جہنم اندر داخل کر دے، نیکیاں دے پہاڑ لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا، لیکن گناہاں دے پہاڑ لے کے جہنم اندر سٹ دیتا ہے، وجہ کیا ہے انہیں حقوق العباد معمولی سمجھا سے، حقوق العباد دا معاملہ دنیا تک بھی جن دے نال زیادتی کی ہے، آج وقت ہے ان دے پیری لگ جاؤ، ہاتھ جوڑ لو، رو لو، ان دے سامنے جو ہوتا ہے کر لو، دنیا دے ان دے کلو معافی مانگ لو، اللہ دی قسم ممبر رسول دے کھڑا ہو کے گل کر رہا قیامت والے دن حقوق العباد دے بارے اندر اللہ کسی نے معاف نہیں کرے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتیٰ کہ اللہ دے دنیا دے لوگاں نو دکھان واسطے دو بکریاں اللہ نے
جانوراں کو حساب تے نہیں لینا، لیکن اللہ لوگاں نوں سمجھان واسطے دو بکریاں بنائے گا۔ ایک وہ بکری ہوئے گی جن دے سر تے سنگ ہون گے، ایک وہ بکری ہوئے گی جڑی گنجی ہوئے گی۔ دنیا دے گنجی بکری دے سنگاں والی نے ظلم کیتا ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ اس گنجی بکری نو سنگ دے گا، دوسری نو گنجا کرے گا۔ اللہ دنیا نو دکھائے گا، اللہ کی عدالت اندر دے ذرے دا حساب ہوئے گا۔ جے دنیا دے کر کے جائے گا ان کا حساب دینا پڑے گا۔